نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ فاطر کی آیت نمبر 32 تا آیت نمبر 37۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اس زمین پر، اور پھر ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام پر صحیفے بھی نازل فرمائے اور کچھ کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ سب سے آخر میں سب سے عظیم کتاب قرآن پاک کی صورت میں نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن پاک کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اپنی اس آخری کتاب قرآن پاک کا وارث بنایا، اور اس امت کی یہ ذمہ داری ٹھہرا دی کہ اب وہ اس کتاب کی نشر و اشاعت بھی کریں گے، اس کی تعلیم بھی ہوگی، اس کو سمجھنا بھی ہوگا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو تورات کا وارث بنایا، مگر انہوں نے امانت کا حق ادا نہ کیا، اور اسی وجہ سے تورات کے اندر تغیر و تبدل ہوا، کمی کی گئی، کچھ اضافے کیے گئے۔ تو اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت اس امت کے سپرد فرمائی، تو فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق مختلف ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، پھل، غلے، پھول، پہاڑ، زمین، مخلوقات کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں، اور پھر ساری مخلوق الگ الگ رنگ رکھنے والی ہے، الگ مزاج، الگ شکل و صورت۔ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو یکساں ہو۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت کے لوگوں کے کندھوں پر یہ بار امانت رکھا اپنی کتاب کا، تو اس امت کے سب لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے،
یہاں تک کہ کبیرہ گناہوں سے بھی پرہیز نہ کر سکے، یعنی ایمان لانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے، یہ انہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو میانہ رو ہیں، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کی تلافی کر لیتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے تو ساتھ نیکی کے کام بھی انجام دیتے رہتے ہیں، یعنی ان میں تقوی اگر زیادہ نہیں پایا جاتا تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے بھی نہیں ہیں بلکہ درمیانی چال سے چلتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے والے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے نیکیوں کو سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں اور پھر اس میں کمال حاصل کرتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، واجبات کو ادا کرتے ہیں، بلکہ سنتوں اور مستحبات کی ادائیگی میں بھی ان کی محنت ہوتی ہے۔ گناہ کبیرہ تو بڑی بات ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ صغیرہ سے بھی بچاتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے بندوں کے بارے میں کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو ان لوگوں پر ہو رہا ہے۔ اور پھر ان کی جزا کیا ہوگی؟ فرمایا جنات عدن یدخلونہا، رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام قرار دیا ہے، مگر جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں انہیں یہ نعمتیں میسر آئیں گی۔ جنت میں جنت والوں کے لیے زیورات اور موتیوں کے ہار اور ریشم کا لباس ایسا ہوگا جیسا وہ پسند کریں گے، یعنی ان کے خواہش کے مطابق ان کو یہ سب عطا کیا جائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو تین گروہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والے، میانہ روی اختیار کرنے والے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے والے، فرمایا یہ تینوں گروہ اہل ایمان ہی کے ہیں اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں داخل ہوں گے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ظالموں کو اپنی زیادتیوں کا بھگتان کرنا ہوگا اور پھر سزا بھگت کر بالآخر وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس امت کے گناہ گار لوگوں کو معافی ضرور مل جائے گی، کسی کی سفارش ہوگی اور کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ خود مہربانی فرما دیں گے۔ اور جب یہ لوگ جنتوں میں داخل ہو جائیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، تو یہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آج ہم سے غم کو دور کر دیا۔ دنیا میں تو طرح طرح کے غموں میں، مصیبتوں میں، آلام میں مبتلا رہتے تھے، کئی قسم کی تکلیفیں ہمیں پہنچا کرتی تھیں، مگر اب سارے غم دور ہو گئے، اب ساری تکلیفیں ہٹ چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معمولی سی اطاعت کو بڑی قدردانی سے قبول فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت کر دی ہے اور ہمیں بخشش سے نوازا ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارے پروردگار بہت بخشش کرنے والے اور قدردان ہیں۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں اقامت کے گھر یعنی ٹھہرنے کی جگہ میں اتارا ہے۔ یہاں پر اقامت کے گھر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جنت ہے جو انسان کا ہمیشہ کا اور دائمی مقام ہے۔ باقی دنیا میں انسان جہاں جہاں بھی ٹھہرا رہا وہ مقامات عارضی تھے اور اس کا قیام بھی عارضی تھا۔ کبھی انسان عالم ارواح میں رہا تو کبھی باپ کی پشت میں رہا، کبھی ماں کے پیٹ میں رہا، کبھی اس دنیا میں تو کبھی برزخ میں اور پھر کبھی حشر کے میدان میں، مگر یہ سارے عارضی مقامات تھے۔ انسان کا آخری اور دائمی مقام وہ جنت ہے جہاں سے
انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام چل کر آئے تھے دنیا کی طرف، اور جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کے بعد کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جائے گا۔ تو جنتی لوگ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا اور ان کی نیکیوں کو قبول فرماتے ہوئے انہیں اپنے رحمت کے مقام میں ٹھکانہ دیا، یعنی جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ اور یہ ایسا ایک عمدہ ٹھکانہ ہے، ایسی عمدہ جگہ ہے کہ لا یمسنا فیہا نصب، جس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچتی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ کوئی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جنتی لوگ ان نعمتوں کا اور ان سہولتوں کا ذکر کریں گے جو انہیں جنت میں پہنچ کر حاصل ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ نصب وہ تھکاوٹ ہے جو کسی کو کام کاج کرنے کے دوران ہو جاتی ہے، اور لغوب یہ وہ تھکاوٹ ہے جو کام کرنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے۔ تو جنت میں پہنچ کر نہ تو کوئی کام کرنا پڑے گا اور نہ مشقت اٹھانی پڑے گی، اس لیے وہاں پر کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور جنتی لوگ انتہائی آرام اور سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ آگے کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے متعلق موت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر جہنمیوں کی اس حالت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا کہ وہاں ان کو نہ موت آئے گی اور نہ ہی زندگی ہوگی، وہ اس قدر تکلیف دہ حالت میں ہوں گے، کربناک حالت میں ہوں گے۔ سورۃ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا کہ دوزخی دوزخ میں پہنچ کر ثم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اسی طرح سورۃ طہ میں فرمایا کہ مجرم کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندگی ہوگی، کیونکہ موت آئے تو جہنم سے چھٹکارا ملے ایسا بھی نہیں ہوگا، اور راحت بھی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ راحت تو زندگی کی علامت ہے، اس لیے نہ وہ زندگی ہے اور نہ ہی وہاں پر مرنا ہے۔ اللہم احفظنا منہم ولا یخفف عنہم من عذابها، ان کے لیے دوزخ کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، بلکہ مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ فرمایا کذالک نجزی کل کفور، ہم اسی طرح ناشکر گزار کو بدلہ دیتے ہیں، اور ان کی سزا جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جہنمی لوگ عذاب کی تکلیف سے وہم یصطرخون فیہا، اس میں چلائیں گے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لیجئے، اب ہم اچھا عمل کریں گے اس کی بجائے جو پہلی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کافر لوگ چلا چلا کر 1000 برس تک دوزخ سے نکلنے کی درخواست کریں گے، اور 1000 برس ان کے چلانے کے بعد جواب آئے گا اخسعوا فیہا ولا تکلمون، سورۃ مؤمنون میں ہے کہ تم پر اسی جہنم کی پھٹکار ہو، اب کلام نہ کرو، میں تمہیں جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو جہنم والوں کی چیخ و پکار ہوتی رہے گی، مگر ان کی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو اس دوران نصیحت پکڑنا چاہے پکڑ لے۔ تمہیں دنیا کے اندر تو موقع دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، تمہیں عقل عطا فرمائی تھی، تمہیں غور و فکر کرنے اور سوچنے کی قوتیں عطا کی تھیں، تمہارے اندر استعداد رکھی تھی، اور پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، ان کے بعد مبلغین کو بھیجا، واعظین کو بھیجا، نصیحت کرنے والوں کو بھیجا، مگر تم کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تم نے اس وقت کو ضائع کیا، اور تم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور نہ ہی کوئی نصیحت حاصل کی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے لوگوں کی اکثر عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اس سے آگے بہت کم لوگ ہی جائیں گے۔ اس لیے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اتنی زندگی عطا فرما دیں تو اس کے بعد اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں اتنی لمبی مہلت دی مگر پھر بھی تم ایمان لانے سے محروم رہے اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کیا، لہٰذا اب چکھو بدلہ ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں اتنی عمر بھی دی، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے بھی آئے، اللہ کے انبیاء نذیر ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں، فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا آ چکا ہے۔ اپنی فکر کر لو، قیامت آنے والی ہے، وہاں پر اعمال کا محاسبہ ہوگا اور پھر جنت یا دوزخ دائمی ٹھکانہ بننے والا ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں ایک بال سفید ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے بال سے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ بالوں کی سفیدی بھی انسان کے لیے نذیر ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انسان کی بیماری اس کے لیے موت کی ڈاک کی مانند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہاری طرف موت کی ڈاک بھی بھیجتا رہا مگر تم نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنے مواقع تمہیں عطا کیے تھے، اتنی مہلت دی تھی اور تمہیں ڈرانے والے آئے تھے، کبھی سفید بالوں کے ذریعے سے تمہیں خبردار کیا، کبھی بیماری کے ذریعے تمہیں خبردار کیا، کبھی کسی کی موت کا اعلان سنوا کر تمہیں خبردار کیا، مگر تم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، تو لہٰذا فذوقوا، اب اپنی کمائی کا مزہ چکھ لو۔ فما للظالمین من نصیر، پس ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہاں پر کسی کو نہ اس کا قبیلہ فائدہ پہنچا سکے گا، نہ اس کی برادری اسے چھڑا سکے گی، نہ وہاں پر کوئی جبری سفارش کوئی کرا سکے گا کسی سے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی منوا سکتا ہے زبردستی۔ تو اس لیے عذاب الہی سے وہاں پر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، اپنے نیکوکار اور اطاعت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔